اضافی چیزیں جو میں نے تمہاری فطرت میں رکھی، اگر اس فطرت کو باقی رکھے گا تو تجھے اجر غیر ممنون ملے گا، تب جا کے تجھے جنت ملے گی۔ لیکن اگر تو فطرت کو مست کر دے گا تو انسان کبھی بھی جنت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ میں نے مرد کی فطرت میں کہا اور رکھا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد مغرور ہو، مرد خوش اخلاق ہو، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت مغرور ہو۔ غرور اس کی فطرت کو اچھا لگتا ہے اور خوش اخلاقی تیری فطرت کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ اگر عورت خوش اخلاق بن گئی تو ہر نامحرم کے دل میں شیطان کے شرارے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ عورت سیف نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بہادر ہو، اور عورت کے لیے ہے کہ عورت بزدل ہو، کہ اسی کی فطرت اور اس کی بھلائی میں ہے کہ وہ بزدل رہے۔ کوئی عورت کہے کہ رات کے اندھیرے میں نکل کے باہر چلی جاؤں گی، اور شوہر کو کہے کہ میاں جی آپ بیٹھ جائیے، چھت پہ چور آیا ہے میں لڑتے جاتی ہوں، تو اگر عورت ایسی بن جائے وہ اپنی فطرت کو مست کر دے گی۔ اس ملک میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورت نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ جب فطرت کو چھوڑتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے بنایا ہے، وہ تیری فطرت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے سیف سائڈ کون سی ہے، تیرے لیے امن اور امن کا مکان کون سا ہے، وہ شوہر کا گھر ہے۔ عورت کو اجازت نہیں کہ اکیلی گھر سے نکلے، اگر نکلے گی یہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو احترام بھی کرتے ہیں، عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور پردے کے پیچھے رہے، اور مرد کے لیے ہے کہ وہ آنکھوں میں حیا رکھے، نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ کچھ چیزیں میں نے تیری فطرت میں ڈالی ہیں، کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ڈالی ہیں۔ اب عورت فطرت کو کراس کر کے اور سرحد سے نکل کر بہادر بننا چاہے گی، نقصان خدا کو نہیں ہوگا، نقصان خود عورت کو ہوگا۔ اور مرد اگر فطرت کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو نقصان مرد کو ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ فرمایا عورت تمہاری فطرت میں یہ ہے کہ تم مغرور ہونی چاہیے، جب کسی نامحرم سے باتیں کرے تو تیرے لہجے میں غرور ہونا چاہیے، کہیں اس کے ذہن میں فطور بھی پیدا نہ ہو، کہیں گناہ کا فطور بھی پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں چلی جائے اور 100 روپیہ چھوٹ کے لیے، 100 روپیہ کسی چیز کو سستا کرانے کے لیے تو لبخند لگاتی ہوئی، ہنستی اور مسکراتی ہوئی 100 کی خاطر اپنی فطرت کو پامال کر دے۔ اگر یہ 100 روپیہ تو تجھے بعد میں مل جائے گا، لیکن جب تمہاری فطرت مست ہو جائے گی تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا مرد کے لیے آئے کہ مرد سخی ہو، عورت کے لیے آئے کہ عورت کنجوس ہو۔ اگر مرد کنجوس ہو جائے تو اس سے بیوی بھی نفرت کرے گی، اس سے بچے بھی نفرت کریں گے کہ باپ گھر میں کچھ لاتا نہیں ہے، شوہر میرے لیے کپڑے نہیں لاتا، میرے لیے جویلری نہیں لاتا، ارے فلاں 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 چیز لیتا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے۔ تو فرمایا کنجوس مرد سے بیوی بھی بیدار ہے، بچے بھی بیدار ہے، لیکن مرد سخی ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر عورت سخی بن گئی تو مرد فقیر بن جائے گا۔ کل آ کر پوچھے گا پرسوں سیلری دے کر گیا تھا، سیلری کہاں گئی؟ کہ بھائی آیا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا۔ اگر یہ حال ہوگا، یہاں تک فرمایا اگر مرد کا پیسہ عورت کے ہاتھوں میں ہے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر یہ کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ گھر کے نظام کو بچانا ہے تو ان قانونوں پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا مرد کے لیے ہے کہ حاکم ہو، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہو، عورت محکوم ہو۔ حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم ہو یعنی میں نے اس پہ نفقے کو واجب کیا، مرد کی ڈیوٹی ہے یہ کمانے جائے، عورت کی ڈیوٹی ہے اس کے کمائے ہوئے مال سے کھائے، اس کے کمائے ہوئے مال سے لباس لے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ کھلاتا ہے وہ حاکم رہتا ہے، جو کھاتا ہے وہ غلام رہتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہمیشہ کھلایا ہے، کسی سے لیا نہیں ہے۔ اس کی سمپل سی آپ کو دلیل دوں، جب بیٹا چھوٹا تھا اور باپ جوان تھا اور آپ نے بیٹے کو کہا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، تو بیٹے نے کہا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کیا کہا؟ بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور جب یہی باپ بوڑھا ہو گیا اور باپ سے کہنے لگے کہ آپ کی گاڑی خریدنی ہے تو کہتا ہے بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب تک بیٹا باپ کا کھا رہا تھا باپ کی اجازت مانگ رہا تھا، جب باپ بیٹے کا کھانے لگا تو بیٹے کی اجازت مانگنے لگا۔ جب تو کھلاتا ہے تو گھر میں ادب بھی رہتا ہے، احترام بھی رہتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں دین بھی چاہیے اور ہمیں دنیا کی سوسائٹی بھی چاہیے۔ مجھے اسلام بھی چاہیے
اور مجھے آج کے زمانے کا کلچر بھی چاہیے. جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں, ہاف مومن اور ہاف مسلم نہیں ہوتا کہ 50% اسلام کو لوں گا, 50% معاشرے کو لوں گا, 30% مسلم بنوں گا, 70% غیر مسلم بنوں گا. ایسا نہیں ہے. اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو قرآن کی آماد آتی ہے, اسلام میں داخل ہونا ہے تو کافت کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جا. یہ نہیں کہ تمہارا آدھا حصہ اسلام کے اندر ہو اور آدھا حصہ باہر ہو, کہ مولانا مسجد میں آؤں گا تو مومن رہوں گا, مسجد کے باہر جاؤں گا تو مومن نہیں رہوں گا, مجلس میں آؤں گا تو حسینی بن کے رہوں گا, لیکن آفس میں جاؤں گا تو حسین کی راہ کو بھول جاؤں گا. فرمایا ایسا اسلام کسی کام کا نہیں ہے. اگر سچے مسلمان بنانا چاہتے ہو تو کمپلیٹلی تجھے اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے. اب سب سے بڑا جو ٹکر تھا وہ ٹکر تھا سوسائٹی کا اور فطرت کا اور شریعت کا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ دنیا تو ٹیکنالوجی کی طرح بڑھتی رہی لیکن دین نے انسان کو روکے رکھا. اگر یہ دیندار رہے گا تو ترقی پسند نہیں ہو پائے گا, اور اگر یہ ترقی کرے گا تو اسے دین کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں پر ایک ہی دین تھا اسلام, جس نے کہا تجھے دین کو چھوڑنا نہیں ہے. اب سوسائٹی کا ٹکر ہوا دین سے, اس ٹاپک پہ میں کل آؤں گا. سوسائٹی کا ٹکر دین سے ہوا. اس کی آسان ترین مثال دوں. بندہ یہاں سے امریکہ گیا, امریکہ کے کلچر میں ہے کہ شوہر بھی کام کرے, بیوی بھی کام کرے. اس نے کہا کہ بیوی جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں کے کلچر ہے, اخراجات نہیں چلتے, میں بھی محنت کروں گا, تو بھی محنت کرے گی. یعنی جب امریکہ گیا اس نے امریکہ کے ویسٹرن کلچر کو لیا, جب انگلینڈ گیا تو وہاں کے کلچر کو لیا, اور وہی بیوی جو کام کر کے شام کو واپس آئی اب کہنے لگا تو پاکستانی بن جا, مجھے کھانا بھی بنا کے دے. تو بیوی بھی کہنے لگی یا مجھے کمپلیٹ امریکن بننے دو یا مجھے کمپلیٹ پاکستانی بننے دو. یہ کیا ہے کہ میں جاب بھی کروں اور کھانا بھی بناؤں. اب یہاں پہ ٹسل ہوا, بندہ کرے تو کیا کرے, تو یہ آدھا مسلمان رہا آدھا امریکن رہا. یہی ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. انسان اگر فطرت کو بچانا چاہتے ہو تو تجھے ان اصولوں پہ عمل کرنا پڑے گا جو پروردگار عالم نے کہا. جو بیوی کما کر اپنا پیسہ ہاتھ میں لائے یہ کبھی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی, اس گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. لیکن اگر مرد اپنی حاکمیت کو بقا میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نفقے کے پیچھے جائے, اور اس خاتون کے لیے ضروری ہے یہ اولاد کی تربیت کے پیچھے جائے.